بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، پروگرام قانون فہمی میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے نابالغ بچوں کی ایک ملک سے دوسرے ملک غیر قانونی منتقلی۔ عدالتوں میں میاں بیوی کے ناچاکی اور طلاق تک نوبت کے بعد جو سب سے مشکل اور تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے وہ نابالغان کی حضانت یعنی کسٹڈی آف چلڈرن کا ہوتا ہے۔ عدالت کی ایک طرف عورت ہوتی ہے تو دوسری طرف مرد، اور ان کے درمیان ایک معصوم بچہ جو کبھی ماں کی طرف دیکھتا ہے اور کبھی باپ کی طرف۔ دودھ بچوں کی حالت تو اور بھی ناقابل دید ہوتی ہے، جنہیں دیکھ کر اکثر اوقات عدالت بھی اشکبار ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر ایک ضلع کی عدالت میں گارڈین کا مقدمہ زیر سماعت ہو تو اسے دوسرے ضلع کی عدالت میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے کو بھی منتقل کر دیا جاتا ہے تاکہ عدالت کے احکامات کو غیر مؤثر بنایا جائے، جس سے متاثرہ فریق ذہنی انتشار اور کشکار ہو جاتا ہے۔ یہ غیر قانونی اور غیر اخلاقی عمل نہ صرف ملکی عدالتوں میں دیکھنے میں آتا ہے بلکہ بعض اوقات غیر ملکی عدالتوں کو بھی ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب سے بیرون ملک ملازمتوں کا رواج اور لوگوں میں غیر ملکی عورتوں اور مردوں سے شادی کا رجحان پیدا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ناچاکی کے واقعات اور عدالتی تنازعات میں بھی اضافہ بڑھ گیا ہے۔ اکثر صورتوں میں میاں بیوی کے درمیان چھینا چھپی بھی ہوتی ہے، خصوصاً برطانیہ میں رہنے والے نابالغ بچے اس کا اکثر شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کینیڈا کی ایک عدالت میں بچے کی کسٹڈی کا کیس زیر سماعت تھا، جس میں وہاں کی عدالت نے نابالغ کی کسٹڈی اس کی ماں کے سپرد کر دی، لیکن باپ نے غیر قانونی طور پر اس کو ماں سے جدا کر کے پاکستان لے آیا اور پاکستان کی عدالت میں کسٹڈی کا دعویٰ دائر کر دیا، جس پر عدالت نے تا فیصلہ نابالغ کی کسٹڈی اس کی ماں کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح کا ایک اور برطانوی عدالت سے متعلق ہے، جس میں ایک دوہری شہریت کے حامل پاکستانی نے برطانوی عدالت میں اپنے بچوں کی کسٹڈی سے متعلق درخواست کی، جو ابھی زیر سماعت ہی تھی کہ بچوں کو لے کر پاکستان آ گیا، جو برطانوی عدالت کے اختیار سماعت کی نہ صرف خلاف ورزی تھی بلکہ حکم عدولی بھی تھی۔ پاکستان کی عدالت نے اس منتقلی کو نابالغان کے بہتر مفاد کے خلاف گردانتے ہوئے بچوں کی کسٹڈی ماں کے سپرد کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ ایسی صورتحال پر قابو پانے کے لیے پاکستان اور برطانیہ میں اعلیٰ سطح پر مشاورت ہوتی رہی، جو بالآخر 17 جنوری 2003 کو دونوں ممالک کی عدلیہ کی سطح پر ایک مفاہمت کی دستاویز مرتب ہوئی، جس پر پاکستان کی طرف سے اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان اور برطانیہ کی طرف سے صدر فیملی ڈویژن آف ہائی کورٹ انگلینڈ ویلز نے دستخط کیے اور متفقہ طور پر مندرجہ ذیل اقدام کا فیصلہ کیا۔ نمبر 1، عام حالات میں بچے کے مفاد یعنی ویلفیئر کا درست تعین اس ملک کی عدالت ہی بہتر طور پر کر سکتی ہے جہاں یا جس ملک میں اس بچے کی عمومی یا مستقل رہائش ہو۔ 2، اگر کسی بچے کو برطانیہ سے پاکستان یا پاکستان سے برطانیہ میں اس وجہ سے منتقل کیا جائے جس کا مقصد اس ملک کی عدالت کے امتناعی احکامات کو غیر مؤثر بنانا ہو، تو ایسی صورت میں بچے کو اس عدالت کے دائرہ اختیار میں لایا جا سکے
جہاں سے اسے غیر قانونی طور پر منتقل کیا گیا ہو۔ 3. اگر والدین میں سے کسی کو صرف بچے سے ملاقات یعنی وزیٹیشن یا اس تک رسائی یعنی ایکسیس کے حقوق حاصل ہوں اور وہ اسے غیر قانونی طور پر برطانیہ سے پاکستان یا پاکستان سے برطانیہ اس غرض سے منتقل کر دے تاکہ اس ملک کی عدالت کے اقدامات جہاں وہ مقدمہ زیر سماعت ہے کو غیر مؤثر بنایا جا سکے، تو ایسی صورتوں میں ان عدالتوں کو اس بچے کی واپسی یعنی ریسٹوریشن آف کسٹڈی کا حکم صادر کرنے کا اختیار حاصل ہونا چاہیے جہاں اس بچے کی مستقل یا عمومی رہائش۔ 4. ایسے مقدمات میں جہاں بچے کی مستقل یا عمومی رہائش کے بارے میں کوئی تنازع ہو تو ایسی صورت میں جس عدالت میں درخواست زیر سماعت ہو وہی عدالت اس کا فیصلہ بھی کرے گی۔ چونکہ دو ملکوں کے عدالتی حکام کے درمیان یہ ایک مفاہمتی دستاویز ہے، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ انہی بنیادوں پر مستقل اور پائیدار قانون سازی بھی عمل میں لائی جائے جس کا دائرہ اختیار ان دو ممالک کے علاوہ ان ممالک تک بھی بڑھا دیا جائے جہاں پاکستان کے شہری بغرض روزگار قیام پذیر ہیں۔ کیونکہ بات نابالغان کے مفاد کے بارے میں ہو رہی ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقصد کے لیے پاکستان میں مروج قانون یعنی گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ 1890 کا ذکر بھی کر دیا جائے تاکہ بیرون ملک عدالتیں جہاں اس قسم کے تنازعات ظہور پذیر ہوں ان کی رہنمائی ہو سکے۔ پاکستان میں مروجہ قانون گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ کے تحت اگر ماں باپ کے درمیان ناچاکی ہو جاتی ہے جو طلاق کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو ایسی صورت میں نابالغ بچوں کی حضانت یعنی کسٹڈی کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ماں بچوں کو اپنے پاس جبکہ باپ بچوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ ان ناخوشگوار لمحات کو آسانی سے فراموش نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ایک ایسا المیہ ہے جس کا حل بھی ضروری ہے، لہٰذا اس مقصد کے لیے قانون کے تحت گارڈین کورٹس تشکیل دی گئی ہیں جو یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ایسی صورت میں نابالغ کا بہتر مفاد یعنی سپریم ویلفیئر کس کے پاس رہنے میں ہے۔ قانون کے مطابق اگرچہ باپ نابالغان کا نیچرل گارڈین ہوتا ہے، لیکن نابالغ بچہ جس کی عمر 7 سال ہے اور نابالغ بچی جو غیر شادی شدہ ہے تو ایسی صورت میں حق حضانت ماں کا تسلیم کیا گیا۔ تا وقت کے مجاز عدالت کوئی حکم اس کے برعکس صادر نہیں کرتی، جس کے لیے بہرحال والد کو عدالت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور جبراً بچوں کو ماں کی تحویل سے نکال کر لے جاتا ہے تو اس کا یہ فعل حبس بجا یعنی ہیبیس کارپس شمار ہوگا۔ ایسی صورت میں اگر نابالغان کی جائے قیام اسی ضلع کے حدود میں ہے تو متاثرہ فریق یعنی ماں عدالت جناب ڈسٹرکٹ جج صاحب زیر دفعہ 491 ضابطۂ فوجداری درخواست دے سکتی ہے، اور اگر نابالغان کو ضلع کی حدود سے باہر صوبہ کی حدود میں پابند کر دیا ہے تو وہ ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے۔ لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ غیر قانونی اقدامات کے بجائے باہمی افہام و تفہیم اور عدالت گارڈین جج صاحب سے درخواست دے کر ہی فیصلہ حاصل کر لیا جائے۔ چونکہ قانونی طور پر ماں اور باپ دونوں ہی حقدار ہوتے ہیں، لیکن کون زیادہ حقدار ہے اس کا فیصلہ بہرحال عدالت ہی نے کرنا ہے۔ بعض مخصوص حالات یا کسی مجبوری کے تحت اگر ماں اور باپ دونوں ہی حق حضانت یعنی رائٹ آف کسٹڈی سے محروم ہو جاتے ہیں یا کسی وجہ سے نااہل ہو جاتے ہیں، یعنی ماں اور باپ دوسری شادی کر لیتے ہیں یا کسی حادثہ میں دونوں فوت ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں
کوئی بھی قریبی رشتہ دار گارڈین بننے کی درخواست دے سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر نابالغ لڑکی ہو تو بالترتیب نانی، دادی، خالہ، پھوپھی کے حق ضمانت پر غور کیا جاتا ہے، اور اگر نابالغ لڑکا ہو تو بالترتیب دادا، نانا اور بھائی کے حق ضمانت پر غور کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر مرد حضرات ہی میں سے کسی کو غیر شادی شدہ بچی کی حضانت مطلوب ہو تو وہ ایسی صورت میں محرم یعنی پروہیبٹڈ ڈگری ریلیشنز ہی کو فائق حق حاصل ہوگا۔ بہرحال بچوں کی پرورش اور ان کے اخراجات برداشت کرنا باپ ہی کی ذمہ داری ہے، جسے اس نے ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ معزز حاضرین ناظرین، اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا تو آپ اسے شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کی رائے اور آپ کی پسند یا ناپسند کی روشنی میں اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔